فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152۔ آپ ساتھ ساتھ قرآن مجید اگر موجود ہے اس پر نشاندہی بھی فرماتے رہا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ فرماتے ہیں پس مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہاں یا اضافت ہے ولا تکفرونی، میری ناشکری نہ کرنا، کفران نعمت نہ کرنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے اللہ کو یاد کیا ہے، اس کا نتیجہ اللہ نے خود بتا دیا کہ میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ دشمن بھی یہ مان گئے کہ ان کے ساتھ غیبی مدد ہے، غیبی طاقت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ نے اللہ کو یاد کیا ہے اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا ہے، اس لیے کہ اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد اور ومن اصدق من اللہ قیلا کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ بہرحال سچا ہے۔ تو اللہ نے خلافت بھی دی، شوکت بھی دی، حکومت بھی دی، یہ سب اللہ کی وہ بات پورا کرنے کا نتیجہ ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، اور صحابہ نے شکران نعمت کیا ہے، کفران نعمت نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو زمین پہ تمکن بھی دیا اور ان کے خوف کو امن سے بدلا ہے۔ وہی مکہ جہاں سے کس طرح ہجرت کر کے جانے پہ جو صحابہ کرام مجبور ہوئے تھے، 10 سال کے مختصر عرصے میں اسی مکہ کے وہ فاتح بن جاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ آیت الصحابہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ پاک پیغمبر کے پہلے جانشین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح غار میں چھپ کر حضور کے ساتھ وقت گزارا، اور تقریباً 12 سال کے عرصے کے بعد یہ صحابہ کے خلوص کا نتیجہ تھا اور شکران نعمت تھا اور اللہ کا ذکر تھا کہ اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو ایسی قوت بخشی کہ تقریباً 11 میں حضور کا انتقال ہوا تو 11 سال پہلے تقریباً غار میں چھپ کر رہ رہے تھے، غار میں چھپ کر وقت گزار رہے تھے، اور 11 ہجری میں ہی حضور کے جب جانشین بنے تو مرتدین کو کس طرح پلک جھپکنے میں، چشم زدن میں ختم کیا اور اسلامی عظمت کا سکہ دنیا پر قائم کیا، اور ایسی بنیادیں مضبوط کی کہ قیامت کی صبح تک صدیق اکبر نے جو بنیاد رکھ چھوڑی ہے اور اندرونی فتنوں کا کلا کما کرنے کے لیے جو کوشش کر چھوڑی ہے، رہتی دنیا ان کی مرہون منت ہے۔ یہ نتیجہ ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اللہ کے ان احکامات کو ماننے کا۔ اگلی آیت کریمہ 153، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ تحویل قبلہ جب ہوا تو صحابہ کرام غمگین ہوئے، طرح طرح کی باتوں سے طبیعتوں پر اثر پڑا، تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ استعینوا بالصبر، صبر سے مدد حاصل کرو اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قبلہ کو بھی نہیں چھوڑنا اور ان کی باتوں کا اثر بھی اپنے اوپر نہیں لینا، دو چیزوں کو اپنائے رکھنا ہے، صبر اور صلاۃ، اس کے ذریعے مدد اللہ سے مانگنی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے یہ بھی کر کے دکھایا ہے۔ آگے آیت نمبر 154، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ فرماتے ہیں اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردہ نہ کہو، مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، احیاء ہیں، ولیکن لا تشعرون، مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا، تم کو ان کی زندگی کا ادراک نہیں ہوتا۔ اس آیت کے
مصداق شہدائے بدر ہیں، یاد رکھیں۔ شہدائے بدر میں 6 آدمی مہاجرین کے تھے اور 8 انصار کے تھے، 8 اور 6 14 شہداء ہیں شہدائے بدر۔ برکت کے لیے نام لے دیتا ہوں، شہدائے بدر کے نام بزرگوں کا معمول رہا ہے، مجرب عمل ہے کہ اپنی دعا کے شروع میں اگر شہدائے بدر کے نام لے لیے جائیں، لکھے ہوئے ملتے ہیں 313 شرکائے بدر، شہدائے بدر بھی شرکائے بدر بھی، تو 313 اگر آپ نام لے لیتے ہیں تو دعا کی قبولیت میں بہت زیادہ اثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ شہدائے بدر کے نام حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، حضرت عمیر بن ابی وقاص، یہ مہاجرین ہے، حضرت ذو الشمالین، حضرت عاقل بن بکیر، حضرت ماجہ بن صالح اور حضرت صفوان بن بیضا، یہ 6 مہاجرین ہیں۔ اور انصار حضرت سعد بن خیثمہ، حضرت مبشر بن عبد المنذر اور حضرت یزید بن حارث اور حضرت عمیر بن حمام، حضرت رافع بن معلہ، حضرت حارث بن سراقہ، حضرت معوذ بن افرا اور حضرت عوف بن افرا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ لوگ ان شہدائے بدر کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ہائے فلاں شخص ہم سے جدا ہو گیا، اس سے دنیا کی نعمت چھوٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گمان کا ازالہ اور شہداء کے درجات سے آگاہی اس آیت میں فرمائی۔ شہداء کے زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو جسم کی سی قوت عطا کر دیتا ہے جس کے ذریعے وہ زمینوں، آسمان اور جنت سب جگہ کی سیر کرتے ہیں۔ اس حیات کی وجہ سے زمین ان کے بدن کو بھی نہیں کھاتی، ان کے کفن کو بھی نہیں کھاتی ہے۔ صحابہ کرام کو یہ شرف اور فضیلت حاصل ہے کہ اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنی جانیں قربان کی اور مرتبہ شہادت پہ فائز ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کا وارث بنایا اور پھر یہ بے بہا نعمتیں عطا کی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، آپ نے علماء سے سنی یہ روایت، اسباق میں پڑھی کہ شہداء کی ارواح اللہ تعالیٰ کے یہاں سبز پرندوں میں رہتی ہیں اور جنت میں جہاں چاہے سیر کرتی ہیں، اور عرش کے نیچے جو قندیلیں ہیں ان میں آرام کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر فرامین اور قرآن مجید کی آیات جو شہداء کے انعامات کے بارے میں ہیں، ان سب کا اولین مصداق صحابہ کرام ہے۔ صحابہ کرام میں جو شہداء ہیں، میں اس پر عرض کر چکا ہوں کہ انعام یافتہ طبقوں میں ایک طبقہ شہداء کا بھی ہے، اور وہ شہداء اولین صحابہ میں ملتے ہیں، صالحین اولین صحابہ میں ملتے ہیں، اور صدیقین اولین صحابہ کا ہے۔ تو منعم طبقات جو ہیں 4 میں سے 3 طبقات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، اور چوتھا طبقہ انبیاء اور رسل کا ہے۔ غور کیجئے گا ذرا میری اس بات کی طرف، شہداء کی زندگی اللہ رب العالمین نے بعد میں شہیدوں پہ بھی ظاہر کی ہے، شہیدوں کی جسم پہ ثابت کی ہے اور لوگوں کو دکھایا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے جو شہداء تھے، آپ کی جماعت کے لوگ تھے، حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن جموح اور حضرت عبید اللہ بن جبیر یہ حضرات غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ غزوہ احد کے تقریباً 46 سال بعد، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 49 ہجری میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں غزوہ احد کے پاس ایک نالا اور نہر گزر رہی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو جانے کی توفیق دے، مجھے بھی بار بار توفیق بخشے، اللہ نے 2 دفعہ حاضری کا موقع دیا۔ سیلاب کی وجہ سے وہ جگہ کچھ کھل گئی اور قبریں ظاہر ہوئیں، تو اتنے تر و تازہ، شگفتہ اور شاداب پائے گئے جیسے انہیں کل ہی دفن کیا گیا۔ اور یہ تو بات ہے غزوہ احد کے تقریباً 46 سال بعد کی۔ حضرات کی قبریں منتقل کی گئی، حضرت عمرو بن جموح اور حضرت عبید اللہ بن جبیر کی، اور قبر منتقل کرتے ہوئے کدال ہلکی سی جسم پہ لگی تو تازہ خون کا فوارہ نکلا۔ یہ حضرت امیر معاویہ کے دور کی بات ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکات عالیہ کی کتاب ہے جہان دیدہ۔ جہان دیدہ کتاب میں آپ اس بات کو پڑھیں گے، میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اور بھی کتب میں آپ کو یہ بات مل جائے گی، حدیث کی شروحات میں بھی یہ بات ہے۔
1929 عبداللہ بن جابر کی قبریں اس وقت حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا ہوں، جامع مسجد سلمان کے احاطے میں نہیں تھی، اب وہاں پہ ہیں جامع مسجد سلمان میں عراق کے اندر، یہاں سے کافی فاصلے پر دریائے دجلہ کے کنارے پہ واقع تھی۔ بادشاہ کو خواب آیا کہ حضرت عبداللہ بن جابر اور حضرت حذیفہ بن یمان یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے، اس کا مناسب انتظامات کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا دریائے دجلہ اور قبروں کے درمیان کسی جگہ گہری کھدائی کر کے دیکھا جائے کہ دجلہ کا پانی اندرونی طور پر قبروں کی طرف رس رہا ہے یا نہیں۔ کھدائی کی گئی لیکن پانی رسنے کے کوئی آثار نظر نہ آئے، چنانچہ بادشاہ نے اس بات کو خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ پھر یہ حضرات خواب میں آئے، وہی خواب، بادشاہ کو تشویش ہوئی، اس نے علماء کو جمع کر کے یہ مسئلہ، یہ واقعہ بیان کیا۔ علماء نے بتایا کہ ان میں سے بھی بعض حضرات کو یہ خواب بیانی اسی طرح آیا ہے۔ بحث و تمہیس تفصیلی مشوروں کے بعد یہ قرار پایا کہ دونوں بزرگوں کی قبروں کو کھول کر دیکھا جائے، اگر پانی وغیرہ آ رہا ہے تو جسموں کو منتقل کیا جائے۔ اس پر علماء کی رائے لی گئی اور اتفاق کیا گیا۔ اب یہ دو بڑی عظیم ہستی اور قرون اولیٰ کے عظیم بزرگوں کا معاملہ تھا، اس لیے حج کے دن قریب تھے جب یہ بات پوری دنیا میں پہنچی کہ دو صحابہ کی قبریں کھولی جائیں گی، تو لوگوں نے بڑی شدت سے یہ درخواست پیش کی کہ حج کے بعد یہ کام کیا جائے اور ان بزرگوں کی قبروں کو کھولا جائے تاکہ ہم بھی اس تقریب میں شریک ہو سکیں۔ حج سے لوگ سیدھے عراق پہنچے، اتنا لوگوں کا جم غفیر اور اتنا بڑا سمندر تھا کہ 1929 کی بات ہے کہ اس وقت سکرینیں لگائی گئی۔ میں اختصار کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں، شہداء کی زندگی پہ دنیا کا ظاہر میں رونما ہونے والا واقعہ، سکرینیں لگائی گئی، لوگوں کا ایک سمندر جو حج سے فارغ ہوئے اور ویسے بھی ارد گرد دنیا سے، اور پھر عراق کے لوگ کثرت سے اس میں شامل ہوئے۔ صحابہ کرام کی قبریں کھولی گئی، سب نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ تقریباً 13 صدیاں گزرنے کے بعد دونوں بزرگوں کی جسم کی ایک ایک چیز تر و تازہ، محفوظ، حتیٰ کہ ان کے جسم پہ پہنے ہوئے کفن بھی میلے نہیں ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، تر و تازہ۔ ایک غیر مسلم ڈاکٹر، آنکھوں کا ڈاکٹر وہاں موجود تھا، ماہر امراض چشم، اس نے نعش مبارک کو دیکھا، بزرگوں کی ان اجساد عالیہ کو دیکھا، آنکھوں میں اس نے بتایا کہ ایسی تر و تازہ چمک باقی ہے اب تک، اتنی صدیوں کے بعد، جو مردے کے انتقال کے فوراً بعد ختم ہو جاتی ہے، وہ چمک ان کی آنکھوں میں اب بھی باقی ہے۔ چنانچہ وہ یہ شخص منظر دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ اللہ پاک نے بہت سارے لوگوں کو توفیق بخشی، صحابہ کرام کے اجساد عالیہ کو قبریں مسجد سلمان جو دریائے دجلہ سے کافی فاصلے پہ تھی اس کے احاطے میں لے جایا گیا، اور لمبے لمبے بانس باندھے گئے۔ جنازے کو کندھا دینے کی بھی کئی بزرگوں کو سعادت ملی۔ یہ آپ کو تفصیل مل جائے گی جہان دیدہ صفحہ نمبر 57 میں، اور آپ اس طرح کے واقعات کو بیان بھی کیا کریں۔ یہ صحابہ کرام کا اعزاز ہے اور شہداء کا اعزاز ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اگلی آیت کریمہ دیکھیے، آیت نمبر 155 تا 157، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہم ضرور بالضرور آزمائیں گے، کن کن چیزوں سے؟ من الخوف، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی مالوں میں کمی کر کے، اور کبھی جانوں میں کمی کر کے، والثمرات، اور کبھی پھلوں میں کمی کر کے، وبشر الصابرین، اور فرمایا جو لوگ ان حالات میں صبر سے کام لے ان کو خوشخبری سنا دو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں، صبر سے کام لینے والے لوگوں کا طریقہ اور رویہ کیا ہے؟ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا
تو ये कहते हैं कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह फरमाते हैं फिर उन पे होता क्या है, यही वो लोग हैं अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, उनके परवरदिगार की तरफ से खुसूसी इनायतें हैं, सलवातुम मिर रब्बिहिम खुसूसी इनायतें, खुसूसी फजल रहमत है, और वह उलाइका हुमुल मुहतदून, अल्लाह फरमाते हैं यही लोग हैं जो हिदायत पर हैं। मैं आपसे पूछता हूँ मसाइब के जरिए सबसे पहले अल्लाह पाक ने किस, तो आप यही जवाब देंगे कि अल्लाह पाक ने हर तरह के छोटे बड़े मसाइब से दीन की खातिर आजमाया है सहाबे कराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को, और सहाबे कराम ने उन मसाइब में पूरी साबित कदमी और इस्तिकामत का मुजाहिरा किया, हर तरह की तकालीफ सब्र व तहम्मुल से बर्दाश्त की है। तो रब्बुल आलमीन ने उनको फिर इनामात भी अता किए, और क्या फरमाया, व उलाइका हुमुल मुहतदून, यही लोग हिदायत पाने वाले हैं, यही लोग हिदायत याफ्ता हैं, खुदा ने इनको ये लक़ब अता किया है। तो यहाँ पर जो ज़मीरें हैं, हाजिर की ज़मीरें हैं, कुम की ज़मीर है वलनबलुवन्नकुम, इससे मुराद सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन है। जो मुराद वलनबलुवन्नकुम से है वही मुराद वो उलाइका हुमुल मुहतदून से है। तफसील में जाया जा सकता है, लेकिन इख्तिसार पेश नजर रखते हुए आयत नंबर 158 पे आता हूं। अंसार इस्लाम लाने से पहले जब कभी मक्का आते तो वो सफा और मरवा के दरमियान साई करते थे। इस्लाम लाने के बाद उनको झिझक महसूस, कहा इन सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। फमन हज्जल बैत अव अतमर फला जुनाह अलैहि अन यतवफ बिहिमा, लिहाजा जो शख्स भी बैतुल्लाह का हज करे या उम्रा करे तो उसके लिए इस बात में कोई गुनाह नहीं है कि वो इनके दरमियान चक्कर लगाए। अब तुम्हारा चक्कर लगाना ये इस्लाम में आने के बाद है, और अल्लाह अब भी इसकी इजाजत देता है। वमन ततव्वा खैरन, और फरमाया जो शख्स खुशी से कोई भलाई का काम करता है तो अल्लाह यकीनन कदरदान है, शाकिर शुक्रगुजार, या माना नहीं करेंगे, अल्लाह कदरदान है, अलीम और जानने वाला है। इसका अव्वली मिसदाक भी सहाबे कराम और उम्मत को ये इनाम सहाबा के जरिए मिला है। हम कहते हैं हज, हज किसकी अदाओं का नाम है? हजरत इब्राहीम, हजरत हाजरा, हजरत इस्माइल और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह और आपके सहाबा की ये मिली जुली अदाएं उम्मत को पहुंची हैं, और उन्हीं को हज कहा जाता है। सहाबा उसमें शामिल हैं, ये बात याद रखिए। सफा और मरवा की साई से अल्लाह ने सरफराज फरमाया सहाबा के वास्ते से उम्मत को। आगे देखिए आयत नंबर 160, इल्लल्लज़ीना ताबू वअस्लहू वबय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम, अल्लाह फरमाते हैं हाँ वो लोग जिन्होंने तौबा कर ली हो और अपनी इस्लाह कर ली हो और छुपाई हुई बातों को खोल खोल कर बयान कर दिया। ये आयत दलील है कि सहाबा मुनाफिक नहीं थे और मुनाफिक सहाबा नहीं थे। वबय्यनू, आपको बच्ची वाला वाक्य याद है कि एक सहाबी ने हुजूर को कहा, या रसूलल्लाह मैंने बचपन में अपनी बेटी को किस तरह दफन किया, वो तफसीली वाकया है। अल्लाह फरमाते हैं वबय्यनू, और छुपाई हुई बातों को खोल खोल कर बयान कर दिया। फउलाइका अतूबु अलैहिम, तो मैं ऐसे लोगों की तौबा कबूल कर लेता हूँ। व अना तव्वाबुर रहीम, और मैं तौबा कबूल करने का खुगर हूँ, आदी हूँ। मेरे अजीज भाइयों, सहाबे कराम से अगर कोई गलती हुई है तो गलती मैं अर्ज कर चुका हूँ और करता रहता हूँ और करूंगा भी सही। हमारा ईमान है कि सहाबा की खताएं रहमत की घटाएं हैं। ये जुमला अपने पास महफूज कर ले, सहाबा की खताएं रहमत की घटाएं हैं। सहाबा की खताएं रहमत की घटाएं हैं। अल्लाह ने उनसे खताएं और गलतियां कराई हैं किसी हिकमत के पेशे नजर। अंबिया मासूम है, सहाबा महफूज हैं। महफूज का मतलब क्या कि खुदा गुनाह होने नहीं देता। अगर कोई गुनाह सहाबा से हो जाए तो खुदा उनके जिम्मे बाकी रहने नहीं देता है, मरने से पहले उनको माफ करता है, और रब ने दुनिया में उनको नकद जन्नत के सर्टिफिकेट अता कर दिए हैं। ये मतलब है कि सहाबा महफूज हैं। और याद रखिए, एक तरफ नेक अमल हो और एक तरफ मकबूल तौबा हो। मेरा सवाल यह है कि नेक अमल का दर्जा ज्यादा है या मकबूल तौबा का दर्जा ज्यादा है? आप सोचेंगे तो आपको यही नतीजा मिलेगा, आप इसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि नेक अमल कबूल हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन
मकबूल तौबा तो अल्लाह ने खुद तो अब बताएं कि नेक अमल की अहमियत ज्यादा है या मकबूल तौबा की अहमियत ज्यादा है। मेरे अजीज भाइयों और दोस्तों, सहाबा को अल्लाह ने नेक आमाल भी अता किए और अगर कोई कमी कोताही हुई तो उस पर मकबूल तौबा भी अता की है, जिसका दर्जा नेक अमल से ज्यादा है। तो जुमला याद रखना है, सहाबा की खताएं रहमत की घटाएं हैं। सहाबा की खताएं उम्मत के लिए रहमत की घटाएं बनती गई और उनसे अहकामात मिलते गए। अभी आगे रोजे का हुक्म आएगा, तो वो सहाबी से हल्की सी खता हुई और उम्मत के लिए वो रहमत की घटा बन गई। 24 घंटे का रोजा 12 घंटे का बन गया। रात रोजे में शामिल न हुई बल्कि सिर्फ दिन पे मुश्तमिल रोजा आ गया सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन की बरकत से। आगे देखिए आयत नंबर 165, वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, और फरमाया लोगों में कुछ वो हैं मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, जो अल्लाह के अलावा दूसरों को उसकी खुदाई में शरीक करार देते हैं। निद निदा पुकार से है, अंदादा जिनको अल्लाह के अलावा भी वो पुकारते हैं। अल्लाह फरमाते हैं युहिब्बूनहुम, वो अंदादुल्लाह से ऐसे मोहब्बत रखते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत रखी जा सकती है। अल्लाह के जो शरीक बनाते हैं उनसे मोहब्बत रखते हैं अल्लाह की मोहब्बत की तरह। आगे ईमान वालों की शान बताई, वल्लज़ीना आमनू, और जो लोग ईमान ला चुके, फरमाया अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो अल्लाह ही से सबसे ज्यादा मोहब्बत रखते हैं। और ये हमारे उस्ताद जी फरमाया करते थे, इश्क का लफ्ज तो कुरान में नहीं है लेकिन इस इश्क का मफहूम है, और वो इश्क का मफहूम यही है अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, शिद्दत मोहब्बत, शिद्दत जज्बात से जो मोहब्बत की जाए। फरमाया इश्क का मफहूम मिलता है। मेरे अजीज भाई और दोस्तों, मोमिनीन की शान ये बयान की, और दूसरे मकाम पे अल्लाह क्या कहते हैं, उलाइका हिज़्बुल्लाह, वो अल्लाह का गिरोह है। तो हजरत अल्लामा साहब हिज़्बुल्लाह की अजीब तशरीह फरमाते हैं, फरमाया हिज़्बुल्लाह, हिज़्बुल्लाह अल्लाह किसको कह रहे हैं, किस गिरोह को हिज़्बुल्लाह का हक हासिल है और अल्लाह की जमात के अल्लाह ने कहा हक हासिल है, अल्लाह का गिरोह कि जो अल्लाह के लिए हर एक से लड़ जाए, माल जान औलाद इज्जत आबरू तन मन धन वतन अमन चमन सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान कर दे, तो अल्लाह भी उसको फिर कहता है उलाइका हिज़्बुल्लाह। और उन्हीं के बारे में यह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि वल्लाह से शदीद तरीन मोहब्बत करते हैं, और शदीद तरीन मोहब्बत इखलास के बगैर नहीं हो सकती है। ये सहाबा के मुखलिस होने की दलील है, और सहाबा का अल्लाह ने तुर्रे इम्तियाज बता दिया है। वलो यरल्लज़ीना ज़लमू वलो यरल्लज़ीन, इसी को कहते हैं ना वो मस्ताने मोहम्मद के, मैं मस्ताना सहाबा का, वो दीवाने मोहम्मद के, मैं दीवाना सहाबा का। उन्होंने खुदा और उसके रसूल के लिए कुछ नहीं बचा के छोड़ा है, तो मोमिन भी वो है जो सहाबा से इसी गहरी मोहब्बत का सबूत दे और शिद्दत जज्बात के साथ सहाबा से अकीदत और मोहब्बत रखे। वलो यरल्लज़ीना ज़लमू, अल्लाह फरमाते हैं और काश के ये जालिम जब दुनिया में कोई तकलीफ देखते हैं, वलो यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, उसी वक्त ये समझ लिया करें, ये जालिम जब दुनिया में कोई तकलीफ देखते हैं, अजाब देखते हैं, तो उसी वक्त क्यों नहीं समझते कि अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, के तमाम तर ताकत अल्लाह ही को हासिल है, व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, और ये कि अल्लाह आखिरत में उस वक्त बड़ा सख्त होगा अल्लाह का अजाब। अजाब आखिरत, दुनिया में ये तकलीफें देखते हैं, नहीं समझ पाते कि कुव्वत का सरचश्मा क्या है, तो अल्लाह का जो आखिरत में अजाब है वो दुनिया के अजाबों से बहुत बड़ा। ये अल्लाह का अजाब आखिरत में उस वक्त बड़ा सख्त होगा। देखिए मेरे अजीज भाई और दोस्तों, इसका मिसदाक भी सहाबे कराम है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। आगे देखिए आयत नंबर 168 68, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा, ए लोगो या अय्युहन्नास खाओ उसमें से फिल अर्दि हलालन तय्यिबा, कि जो जमीन में पाकीज़ा चीजें हैं, जमीन में जो पाकीज़ा और हलाल चीजें उनको खाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और शैतान के नक्शे कदम पर न चलो।
यकीन जानो इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि वो तुम्हारे लिए खुला दुश्मन है। तो अब एक नतीजा ये निकलता है कि उम्मत को हलाल खाने का सबक सहाबा के वास्ते से मिला है। ईमान तो मिला ही मिला है, हलाल और पाकीज़ा चीजें खाने, और उलमा ने इससे जो अहकामात मुस्तंबत किए हैं आप बखूबी जानते हैं, बहुत तफसीलात हैं। ये सहाबा के वास्ते से पाकीज़ा खाने मिले हैं, तो हम सहाबा के क्यों न मरहून मिन्नत हों। सहाबे कराम खुतवात शयातीन से बचने वाले हैं, खुतवात शैतान से बचने वाले हैं, शैतान के कदमों से बचने वाले हैं। मतलब क्या है, अल्लाह की हराम करदा चीजों को अपने ऊपर उन्होंने हमेशा हराम कर दिया, क्योंकि यहाँ हलाल के मुकाबले में खुतवात शैतान लाया। इसका मतलब है कि हराम ये शैतान के नक्शे कदम पे चलना है। तो सहाबा जब हराम से बचे हैं तो खुतवात शैतान से भी बचे हैं, और आज खुतवात शैतान से हकीकी मानों में वही लोग बचने वाले हैं जो सहाबे कराम से सच्ची और सच्ची मोहब्बत रखते हैं। सहाबे कराम के दुश्मन को कुल्ली तौर पर बचना नसीब नहीं हो सकता, किसी एक हराम से बच जाए, दो से बच जाए, वगरना अक्सर हराम का इर्तिकाब सहाबा से बुग़्ज़ रखने वाला करता है। हराम जिना हो, हराम झूठ हो, या हराम कारियां और कई तरह की हो, उन सब में भाई मेरे यहां लाइट चली गई, तवज्जो करें। अगली आयत करीमा अगली आयत करीमा 172 और 173 है। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। यहाँ आप देख रहे हैं रज़क़नाकुम और इन कुंतुम, मुराद सहाबे कराम है। ए ईमान वालो, जो पाकीज़ा चीजें हमने तुम्हें रिज़्क़ के तौर पर अता की हैं, उनमें से जो चाहो खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर वाकई तुम सिर्फ उसी की बंदगी करते हो तो मिसदाक सहाबा हैं, और उम्मत को ये इनाम सहाबा की वजह से मिला है। अच्छा जी, आगे देखिए आयत नंबर 177, लईसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन। अब देखिए, जब काफिर बहुत ज्यादा सताते थे और किबले किबले ही को मौजूए बहस बना लिया, तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? अल्लाह पाक ने कहा, नेकी ये नहीं है कि तुम अपना मुंह मशरिक और मगरिब की तरफ कर लो, बल्कि नेकी ये है, आगे नेकी की किस्में बता दी, मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, यौम आखिरत और फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, नबियों पर ईमान, और माल को खर्च करना, हुब्बिही ज़विल कुर्बा, ज़विल कुर्बा पर, यतामा पर, मसाकीन पर, और इसी तरह राह चलते मुसाफिर पर और साइलीन पर, और वफिर रिकाब, और जिनकी गर्दनों पे बदले किताबत है, और अकामस्सला ये भी नेकी है, आत ज़का ये भी नेकी है, मूफून बिअहदिहिम वादे को पूरा करना ये भी नेकी है जब वादा कर लिया जाए, और बासा और जर्रा में, तंगी और सख्ती में ये सब्र करना, और वहीन अल बअस, आगे फरमाया जंग के वक्त भी, और उलाइकल्लज़ीना सदकू। अब देखिए अल्लाह ने बता दिया, ये जो किबले की तरफ मुंह करने वाले हैं वो इन सिफात के भी हामिल हैं। आखिर में मोहर लगा दी रब ने, उलाइकल्लज़ीना सदकू, ऐसे लोग हैं जो सच्चे कहलाने के मुस्तहिक हैं, और यही लोग हैं जो मुत्तकी हैं। वो उलाइका हुमुल मुत्तकून, सच्चा भी कह दिया, मुत्तकी भी कह दिया। इसका मतलब है कि सहाबा के जाहिर और बातिन के ईमान की गवाही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दे दी है। मेरे अजीज भाइयों, हजरत अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी फरमाते हैं कि कुरान का अंदाज खतीबाना है। कुरान का अंदाज एक तसनीफ और तालीफ का नहीं है, तकरीर और खिताब का है। जैसे खतीब किसी जुमले पे रुकता है ना, तो बड़ा नतीजा खेज जुमला कहता है। आप कुरान की आयत के आखिर में देखें, अल्लाह एक मोहर लगा देते हैं। सहाबे कराम के तज़किरे में खुसूसन कहीं उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और कहीं उलाइका हुमुल मुत्तकून, कहीं उलाइका हुमुल फाइजून, कहीं उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा। इस तरह ये कुरान का खतीबाना अंदाज है। इससे सहाबे कराम की आला खुसूसियात और औसाफ भी हमारे सामने आते हैं, और अल्लाह ने जो नतीजा अता किया वो भी हमारे सामने आता है। आगे देखिए, हम कह सकते हैं कि जामिउल औसाफ अगर कहलाने के कोई हकदार हैं तो वो सहाबे कराम हैं। ये जितने पीछे औसाफ बताए इन सब के जामे वो
مہاجرین اور انصار ہیں، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، جس زمین پر آپ کے نقشے قدم پڑتے گئے اس زمین کا ذرہ ذرہ آسماں کر دیا۔ یہ کون لوگ تھے سبحان اللہ، اور کیا بن گئے، کیسے کیسے ایسے ایسے ہو گئے، ایسے ایسے کیسے کیسے ہو گئے۔ ایک شاعر کہتا ہے کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ روم کہاں گیا، کسرا کہاں گیا، فارس کہاں گیا، کیسر کہاں گیا، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، جس زمین پر آپ کے نقشے قدم پڑ دے گئے اس زمین کا ذرہ ذرہ آسماں کر دیا۔ میرے عزیز بھائیو آگے دیکھیے آیت نمبر 178 اور 189، 78 اور 79۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر، دو قبیلوں میں جنگ تھی، لڑائی تھی، کچھ لوگ قتل ہو چکے تھے، وہ دونوں قبیلے مشرف باسلام ہوئے، اسی دوران اسلام آیا اور وہ اسلام میں آ گئے۔ تو اب وہ یہ کہیں کہ ان کا ایک قبیلہ کے جو ان کا جی آواز نہیں آ رہی، آواز آ رہی ہے استاد جی، ان کا نیٹ خراب ہوگا ان کا۔ اچھا چلو خیر ہے۔ اپنے مقتولوں کا قصاص لینے کی گفتگو شروع ہوئی تو ایک قبیلے نے جو قوت اور شوکت والا تھا انہوں نے کہا ہم راضی نہیں ہوں گے جب تک ہمارے غلام کے بدلے میں تمہارا آزاد آدمی اور عورت کے بدلے میں جو ہے وہ مرد قتل نہ کیا جائے، غلام کے بدلے میں آزاد آدمی، اور اگر ہماری عورت قتل ہوئی ہے تو اس کے بدلے میں تمہارا مرد قتل ہوگا۔ اس مطالبے کی تردید میں اللہ نے یہ حکم نازل کیا، اے ایمان والو کتب علیکم القصاص، اللہ نے قصاص میں تمہارے اوپر یہ حکم نازل کیا، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اور اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو معروف طریقے سے خون بہا کا مطالبہ کرنا جس کو دیت کہتے ہیں، اگر وہ قصاص نہیں لے رہا تو دیت کا مطالبہ کرنا یہ وارث کا حق ہے، اور واداء الیہ باحسان، اور اسے خوش اسلوبی سے ادا کرنا یہ قاتل کا فرض ہے، ذالک قصاص حیات یا اولی الالباب، اور اے عقل رکھنے والوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے، لعلکم تتقون، امید ہے کہ تم اس کی خلاف ورزی سے بچو گے، مطلب تم تقوی اختیار کرو گے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ نعمت بھی اللہ پاک نے صحابہ کرام کی برکت سے عطا کی، امت کو عدل ملا ہے۔ آپ یہ بتائیں اگر قصاص کا حکم نہ ہوتا تو ایک بندہ مارا جاتا اور غصے میں وہ قبیلہ اگلے مارنے والے سارے قبیلے کو قتل کر دیتا، لیکن قصاص آزاد کے بدلے آزاد، ایک کے بدلے ایک، دو کے بدلے دو، مرد کے بدلے مرد، اس سے قوم کو زندگی ملی ہے۔ تو اگر میں کہوں تو بے جا نہیں کہ صحابہ ہماری زندگی ہیں، صحابہ دین کی جان ہیں، صحابہ آنے والوں کی زندگی کا سامان ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 180 تا 82، میں اختصار کو بھی ملحوظ خاطر رکھ رہا ہوں، وراثت کے یہ احکامات ہیں، آپ اگر دیکھیں ان کی بہت زیادہ تفصیلات ہیں، وراثت کے احکامات ہیں، آپ صرف ضمیروں پہ غور کریں، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک حیرا الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہو تو جب اس کی موت کا وقت قریب آئے نا، مطلب یہ کہ مورث مرنے لگا ہو، جو مالک ہے مرنے کے وقت وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کر سکتا ہے، اور یہ متقین لوگوں کے ذمے ایک حق ہے۔ یاد رکھیں پہلے وصیت ہو سکتی تھی، وراثت کے جب تک حصے مقرر نہیں تھے، یہ حکم تھا کہ مرنے والا ترکہ کے ایک تہائی میں اپنے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے جتنا دینا مناسب سمجھے وصیت کر دے، باقی 2/3 جو بچتا تھا وہ اولاد کا حق ہوتا تھا۔ اس آیت میں وصیت کے اس حکم کا بیان ہے، مطلب کیا ہے، مرنے والے کے ترکے میں اولاد کے سوا کسی دوسرے وارث کے حصے مقرر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان کیسوں کا تعین مرنے والے کی وصیت کی بنیاد پر ہوگا۔
ایسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا مرنے والے پر فرض تھا، اور 1/3 سے زیادہ مال کی وصیت جائز نہیں۔ ان تینوں آکام میں پہلا حکم اکثر صحابہ تابعین کے نزدیک میراث کی آیت نازل ہونے کے بعد منسوخ ہو گیا۔ تو اگر یہ حکم منسوخ ہو گیا تو میراث والی آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم جو چوتھے پارے میں ہے، وہ آیت بھی امت کو صحابہ کی وجہ سے ملی ہے، یہ احکامات بھی صحابہ کی وجہ سے ملے ہیں۔ آگے دیکھیے میرے عزیز بھائیو، 183 اور 184 نمبر آیت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو ہمیں بعد والوں کو کہا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، صحابہ کے واسطے سے کہا گیا، اور صحابہ کو اللہ نے خود جا بجا اولئک هم المتقون کہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ بھی صحابہ کی وجہ سے ملا، اور روزے میں بھی ہمارا معیار صحابہ ہے، صرف کلمے میں معیار صحابہ نہیں ہے، حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان سب میں معیار صحابہ ہے۔ ایام معدودات فرمائے گنتی کے چند روز ہیں، ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ آگے وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ فرماتے ہیں اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ صحابہ نے پھر یہ کر کے دکھایا، میدان جنگ میں کھڑے ہیں، پہلی دفعہ روزے نازل ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں، غور کریں، یہ حکم جب نازل ہوا تو 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے ہیں، 2 ہجری میں ہی غزوہ بدر ہوا ہے۔ ابھی صحابہ نے 11 روزے رکھے ہیں، 12ویں روزے کو بدر کے میدان کی طرف چلے جانے کا حکم آ گیا، اور بدر کہاں جانا ہے؟ مدینہ طیبہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پہ۔ آج پکی سڑک کا وہ سفر بنتا ہے، تب بھی انسان روزے کی حالت میں اے سی بس میں بیٹھ کے جانے کی ہمت نہیں، اجازت نہ دے، حالانکہ اے سی بس میں بیٹھ کے جانا تھا۔ روزہ اجازت نہ دے کہ رمضان کے دنوں میں جایا جائے، پھر ہم نے عید الفطر کے بعد ترتیب بنائی، اور آپ یقین جانے کہ تھوڑی دیر بس اے سی بس سے اترے اور پھر جلدی جلدی بھاگم بھاگا اس میں بیٹھے۔ میرے عزیز بھائیوں، صحابہ نے روزے کی حالت میں پہلی دفعہ، میں ایک کہا کرتا ہوں جملہ کہ پہلی دفعہ روزے نازل ہوئے، یہ بھی نہیں کہا یا رسول اللہ پہلی دفعہ روزوں کا حکم آیا ہے، پہلے روزے ہیں، مسجد نبوی کی تراویح اور نماز ہے، اور مدینہ کے روزے ہیں، یا رسول اللہ عید کو تھوڑے سے دن باقی رہ گئے، کیونکہ عید کا حکم بھی آ گیا تھا، عید کو تھوڑے دن باقی رہ گئے یا چند روزے ہمارے باقی رہ گئے، 12 رمضان کو یہ قافلہ چلا، 17 کو بدر کے میدان میں پہنچا ہے۔ کہہ سکتے تھے نا کہ 12-13 روزے اور ہمیں رکھنے دیں، عید کے بعد، رمضان کے بعد ہم کوشش محنت کر کے آئیں گے، قوت جمع کر کے لائیں گے، کشتوں کے پشتے لگائیں گے اور ان کی لاشیں گرائیں گے۔ کوئی ایسا دعویٰ صحابہ نے نہیں کیا، بلکہ ایمان کیا ہے کہ ادھر لب مصطفیٰ سے نکلا ہے، ادھر کر کے دکھانا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایک پہچان ہے اور ان کا ایمان ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، حضور نے کہہ دیا بے سر و سوانی کا عالم ہے، عرب کی گرمی ہے، تپتے ہوئے صحرا ہے، نوکیلے پتھر ہے، پہلا رمضان ہے، تعداد تھوڑی ہے، گھوڑے کتنے ہیں؟ 2، اونٹ کتنے ہیں؟ 70 اونٹ ہیں، 6 زرے ہیں، 8 تلواریں ہیں، تعداد تھوڑی ہے، پہلے جنگ کا تجربہ بھی نہیں ہے، پہلی جنگ ہے، گھروں سے دور، ابھی تو مدینے میں پوری طرح سیٹل بھی نہیں ہوئے، اور جن گھروں میں ابھی سیٹل بھی نہیں ہوئے ان گھروں سے بھی دور جا کے لڑنا ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ بچ کے آنا ہے کہ نہیں آنا، ہٹے کٹے موٹے تازے کافروں سے 313 نے لڑنا ہے، 1000 کی تعداد سے جا کے بھیڑنا ہے، بھوکے پیاسے، لیکن کسی ایک نے بھی نہیں کہا، بلکہ سب نے یہی کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جانے تو ہے نا، ہم وہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہ پھر کہتے ہیں میرے محبوب استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف۔ پھر فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف۔ یہ جو تینوں آیات میں نے پڑھی ہیں آپ اٹھا کر دیکھیں تو ان کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے 1000 فرشتے کا لشکر بھی صحابہ کی مدد کے لیے بھیجا ہے، 3000 فرشتے کا لشکر بھی صحابہ کی مدد کے لیے بھیجا ہے، اور 5000 فرشتوں کا لشکر بھی بھیجا ہے، آسمان سے زمین پہ بھیجے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے زمین والے فرشتوں کو اللہ نے کیوں نہیں کہا؟ زمین پہ بھی تو
فرشتے موجود ہیں۔ تو جو بات سمجھ میں آتی ہے، مفسرین نے بھی اس بات کی طرف اشارہ دیا ہے کہ اللہ کی غیرت کے خلاف تھا کہ دنیا میں اگر فوج لڑ رہی ہو تو پیچھے جو مدد کے لیے فوج جاتی ہے وہ تازہ دم دستے ہوتے ہیں، وہ کاموں میں لگے ہوئے نہیں ہوتے۔ تازہ دم فوج کے لیے جو دستے اور جو اسلحہ تیار ہوتا ہے وہ بھیجا جاتا ہے۔ اللہ نے صحابہ کی مدد کے لیے بھی آسمان سے تازہ دم فرشتے بھیجے ہیں، کاموں میں لگے ہوئے فرشتوں کو نہیں بھیجا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 1 3 5 یہ الگ الگ دستے کیوں بھیجے؟ یہ بھی فوج کی قوت اور شوکت ہوتی ہے کہ دستے جا رہے ہوں۔ ابھی جی ٹینکوں کا دستہ جا رہا ہے، ابھی جہازوں کا دستہ جا رہا ہے، ابھی اسلحہ جا رہا ہے، ابھی فوج جا رہی ہے، ابھی پریڈ ہو رہی ہے۔ یہ فوج کی قوت بڑھانے کے لیے، شوکت بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ نے بہت پہلے اپنی فوج صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پہ اپنے منظر کو کر کے دکھایا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ نعمت بھی صحابہ کرام کی وجہ سے ملی ہے، اور روزے میں جو احکامات ہیں ان کی بنیاد عمل صحابہ ہے، ان کی بنیاد صحابہ کا فہم اور صحابہ کا عمل ہے، اور وہی ہمارے لیے معیار ہے۔ دیکھیے بھائی آگے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ فمن شاہد منکم، مراد کم ضمیر سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہے، اور اللہ نے ان کو خطاب کر کے بعد والوں کے لیے صحابہ سے دین لینا ضروری بنا دیا کہ دین لینا ہے براہ راست اللہ اور اس کے رسول سے نہیں ملے گا، صحابہ واسطہ بنیں گی۔ یہ کم اور تم اور ہم کی ضمیریں یہ واسطہ ہے صحابہ سے دین لینے کا، صحابہ کو دین کا مرکز بنا دیا ہے۔ اچھا، اس آیت کریمہ کو آپ دیکھیں گے تو اس کا بھی اولین مصداق صحابہ ہے، اور یہ رمضان کی دولت اور نعمت اور پھر قرآن مجید کا اترنا، ان سب کو محفوظ رکھا ہے، اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ امت تک پہنچایا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے۔ اگلی آیت نمبر 187، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم۔ آپ جانتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں اہل کتاب کی طرح مسلمانوں کو بھی روزوں کے ایام میں رات کے وقت سونے سے پہلے کھانے پینے اور بیویوں سے قربت کی اجازت نہ تھی، لیکن اگر سو جانے کے بعد آنکھ کھلے تو پھر کھانے پینے اور بیویوں سے، ہاں سونے سے پہلے اجازت تھی، اور اگر سو جائیں تو پھر اٹھیں تو پھر اجازت نہ تھی۔ اس سے صحابہ کرام کو قدر مشقت ہوئی۔ ایک غریب انصاری صحابی دن بھر کے روزے سے مزدوری کر کے تھکے ہارے افطار کے وقت گھر پہنچے، افطار کے بعد کھانے کو کچھ تیار نہ تھا، بیوی نے کہا میں انتظام کر کے کچھ لاتی ہوں، واپس آئیں، یہ دن بھر کی تھکان کی وجہ سے سو چکے تھے، بیدار ہوئے تو کھانا آرام ہو چکا تھا، چونکہ اس وقت رات میں سونے کے بعد کھانے کی اجازت نہیں تھی اس لیے کھانا نہ کھایا۔ اب کیا ہوا، اگلا روزہ بھی اسی طرح رکھا۔ اصطلاحات ہیں، یہ جملہ یاد رکھیے گا، وہ سب صحابہ کے ذریعے مرتب ہو کے امت کو ملی ہے، کوئی اصطلاح کوئی اصلاح صحابہ کے بغیر نہیں پہنچی ہے۔ آگے دیکھیے گا جی، ایک آیت نمبر 188، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اللہ فرماتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق طریقے سے نہ کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس لے جاؤ اس غرض سے، غرض کیا ہو تمہاری مقدمہ لے جانے کی، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ لوگوں کے مال کا، یا جو تمہارے مقابلے میں ایک فریق ہے اس کا مال تم جانتے بوجھتے ہوئے ہڑپ کر جاؤ، بالاسم، گناہ کر کے، وانتم تعلمون، اور یہ بات ساری تم جانتے ہو، جاننے کے باوجود ایسا کرو تو یہ مناسب نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابتدائی ایمان لانے والے 2 صحابہ کا قصہ آیا، معاملہ آیا کسی زمین کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قطع اراضی اس کا ہوگا جو گواہ لائے گا، تو ایک نے کہا جی میرے پاس گواہ نہیں ہے، تو فرمایا پھر دوسرا بیان حلفی دے گا۔ اب بیان حلفی جس پر دعویٰ تھا اس پر بیان حلفی تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا کہ جھوٹی قسم کھائی تو قیامت کے دن اس حال میں اللہ کے حضور ہوں گے کہ اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو اس آیت کے بھی اصل مصداق صحابہ ہیں، امت کو بعد میں یہ حکم ملا ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 199، اللہ اکبر، یسألونک عن الاہلہ،
यसअलूनक से कुरान मजीद में मुख्तलिफ सवालात हैं, ये सहाबा ने किए और हुजूर ने इनके जवाबात दिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से लेकर। अल्लाह ने ये जवाबात दिए हैं। सवाल सहाबा कर रहे हैं, जवाब अल्लाह दे रहा है। इसका मतलब है कि जैसे कभी कभी किसी सवाल का जवाब उस्ताद मसलियतन नहीं देता या उस्ताद ने अपने उस्ताद से पूछना होता है, ये बिल्कुल वही अंदाज है कि सहाबा हुजूर के शागिर्द हैं। लेकिन ऐसे सवालात यसअलूनक माज़ा युनफिकून यसअलूनक अनिल हिल्ला, ऐसे सवालात हुजूर ने सहाबा ने हुजूर से किया और हुजूर ने अभी जवाब नहीं दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद जवाब दे दिया है। और वैसे भी मेरे और आपके प्यारे आका जो जवाब देते हैं वो वही के इल्म से ही मुस्तंबत और माखूज होता है। यहाँ डायरेक्ट अल्लाह जवाब दे देते हैं। यसअलूनक अनिल हिल्ला, लोग आपसे नए महीनों के चांद के बारे में पूछते हैं। चांद जाहिर है निकलता है तो उसकी हालत और होती है, कुछ दिनों बाद और होती है, 14 दिन के बाद और हो जाती है। तो ये चांद के बारे में आपसे पूछते हैं, आप बता दीजिए कि लोगों के मुख्तलिफ मामलात जो है हज और दीगर मामलात के औकात मुतय्यन करने के लिए है। कुल हिय मवाक़ीतु लिन्नास वल हज वलैसल बिर्रु बिअन तातुल बुयूत। और अल्लाह फरमाते हैं ये कोई नेकी नहीं कि तुम घरों में दाखिल होते उनके पुश्त की तरफ से। पहले ये आदत थी जमाने जाहिलियत की कि अगर एहराम बांध लिया तो अब घर जाना है तो दरवाजे से दाखिल नहीं होना बल्कि मकान की पुश्त की तरफ से नकब लगाकर या सीढ़ी लगाकर दाखिल होते थे। और अपने नजदीक ये बहुत बड़ी इबादत समझते थे कि हम अल्लाह के घर का कष्ट कर चुके हैं तो उसके बाद हम अल्लाह के घर की ताजीम इस तरह करते हैं कि अपने घरों में आना भी पड़े तो फिर हम दरवाजे से नहीं आते, पुश से आते हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये कोई नेकी नहीं है कि तुम घरों की पुष्ट की तरफ से आते हो। वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तका, फरमाया नेकी है कि इंसान तकवा इख्तियार करे। वअतुल बुयूत मिन अबवाबिहा, और फरमाया तुम घरों में इनके दरवाजों से दाखिल हुआ करो। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम्हें फलाह हासिल हो। मेरे भाइयों, ये सहाबे कराम की तरबियत हो रही है और उम्मत को ये आसानियां सहाबे कराम के वास्ते से मिली है। अगली आयत देखिए 190, वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। अल्लाह फरमाते हैं उन लोगों से अल्लाह के रास्ते में जंग करो जो तुमसे जंग करते हैं। युक़ातिलूनकुम वला तअतदू, और ज्यादती ना करो। यकीन जान लो कि अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। याद रखे 6 हिजरी में ज़िक़ाद 6 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम से उम्रा किए बगैर वापस चले गए और ये तय पाया कि अगले साल तलवारों को नियामों में डालकर आएंगे। वो सुलह हुदैबिया की जो शराइत है, तो अगले साल जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 ज़िक़ाद में आए, 7 हिजरी ज़िक़ाद में आए उम्रतुल क़ज़ा के लिए, तो सहाबे कराम को ये उलझन थी कि हरम में पत्नी लड़ाई और किताल जायज है कि नहीं, और वो हमसे लड़े तो हम क्या करें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दिया कि तुमने लड़ना है, हथियार उठाना है, जो तुम्हें मारे तुमने उसको मारना है। यहां से किताल की हरम में इजाजत मिली है। और वैसे भी 6 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी के जाने पे जब मशहूर हुआ कि हजरत उस्मान शहीद कर दिए गए, तो वो भी महीना हुर्मत का था, लेकिन उसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबा से बैत ली है खून उस्मान पे मर मिटने की। जो बैत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली, अल्लाह उस बैत पर राजी हुए कि नहीं हुए? हुए ना। अल्लाह ने कहा लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा। तो गोया के वो जो 6 हिजरी में नबी करीम और सहाबे कराम का हजरत उस्मान से इजहार मोहब्बत था, अल्लाह ने उसको 7 हिजरी में बाकायदा हुक्म के तौर पर नाजिल फरमा दिया कि वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं वक़्तुलूहुम हैसु क़िफ़्तुमूहुम, और तुम इन लोगों को जहां पाओ कत्ल करो। व अख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम, और उन्हें उस जगह से निकाल बाहर करो जहां से तुम्हें उन्होंने निकाला था। ये फतेह मक्का का पेश खीमा है, फतेह मक्का की पेश गोई अल्लाह ने पेश कर दी है। वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, और फितना कत्ल से ज्यादा संगीन बुराई है। वो फितना करते हैं, तुम्हें अल्लाह उसके मुकाबले में बदले में कत्ल की इजाजत दे रहा है। उनका फितना तुम्हारे उनको कत्ल करने से ज्यादा खतरनाक है, इसलिए फितने का खात्मा होना चाहिए। और अल्लाह ने सहाबा के हाथों से कराया है और फरमाया वला तुकातिलू इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता युकातिलूकुम, मस्जिद हराम के पास हरम में
تم نے قتل نہیں کرنا یہاں تک کہ وہ تم سے قتال کریں تو پھر جواب میں کرنا ہے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. اللہ فرما رہے ہیں ہاں اگر وہ تم سے اس میں لڑائی شروع کر دیں تو تم ان کو قتل کر سکتے ہو. ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. کذالک جزاء الکافرین فإن انتہوا فإن اللہ غفور رحیم. اگر وہ باز آ جائیں، یہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لانے والوں کے اسلام کی قبولیت کی دلیل ہے یہ آیت. کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت ابو سفیان یہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے. حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بھی کچھ ایسا کہہ دیتے. ہم کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ پہلے اسلام لا چکے تھے، ظاہر فتح مکہ کے موقع پر کیا ہے. حضرت ابو سفیان بے شک فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے، لیکن اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا نا فَإِنِ انتَهُوا، اگر وہ باز آ جائیں تو پھر بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور اللہ مہربان ہے، بڑا مہربان ہے. میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، اگلی آیت کریمہ دیکھیے 193. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. اللہ فرماتے ہیں تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین کس کا ہو جائے؟ اللہ کا ہو جائے. دین خالص اللہ کا ہو جائے. یہ دین میں رکھنے ڈالنے والے یہ پست ہو جائے اور غلبہ اللہ کے دین کو حاصل ہو جائے. اور یہ غلبہ اللہ نے خلفائے راشدین کے ہاتھوں سے کرا کے دکھایا ہے، اور اسلام کا پرچم اللہ نے کفریہ سلطنتوں کے ماتھے پہ لہرایا ہے، یہ بتایا ہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ. پھر اگر باز آ جائیں تو سمجھ لو تشدد سوائے ظالموں کی کسی پر نہیں ہونا چاہیے. جو باز آ جائیں ان پر تشدد نہیں کرنا، ان سے بدلہ نہیں لینا. ہاں تو اس کا مطلب ہے صحابہ کی لڑائیاں بھی کس کے حکم سے ہوتی ہیں؟ اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں. اور لڑائیوں میں صحابہ رک بھی کس کے حکم سے جاتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے جاتے ہیں. میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ آیات الصحابہ ہیں، صحابہ کی وجہ سے یہ سارے احکامات ملے ہیں. آگے دیکھیے آیت نمبر 195. غور کیجئے، میری کوشش ہے کہ بس تھوڑا سا ایک دو آیات کی اور کر لیتے ہیں. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور فرمایا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو. وَأَحْسِنُوا، اور نیکی اختیار کرو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. جب دین میں کچھ فراوانی شروع ہو گئی، فتوحات غنائم کثرت سے آنا شروع ہو گئے، تو انصار مدینہ میں بعض بزرگوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اب ہمیں اپنے گھروں کی طرف اور اپنے اموال کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، چونکہ یہ تاجر لوگ تھے، تاجر پیشہ لوگ تھے. اور تاجر ظاہر ہے لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو تاجر اپنی تجارت کی اصلاح تدارک کرے گا نا. تو حضرت ابو ایوب انصاری کے بارے میں آتا ہے کہ خیال پیدا ہوا کہ اپنے مال کی کچھ اصلاح اور تدارک کر لیا جائے. اللہ پاک نے آیت کریمہ کے ذریعے صحابہ کرام کی تربیت کی، اور سبحان اللہ حضرت ابو ایوب انصاری اس آیت کے بعد پھر ہمیشہ میدان جہاد میں رہے، اور میدان جہاد میں ہی آپ کی شہادت ہوئی ہے سیدنا امیر معاویہ کے دور میں. اور آج بھی میزبان رسول ابو ایوب انصاری کی قبر وہ ترکی کے شہر استنبول کے ایک کنارے پہ ہے. میرے عزیز بھائی اور دوستو آگے دیکھیے یہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہاں حج اور عمرہ کے جتنے احکامات ہیں آیت نمبر 196 اور 97 میں، یہ حدیبیہ کے مقام پہ آیات نازل ہوئی ہیں. حج اور عمرے کے سارے احکامات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی وجہ سے امت کو ملے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اس موقع پہ کتنا بڑا یہ حکم تھا کہ صحابہ احرام باندھ کے آئے اور عمرہ کیے بغیر واپس جانا پڑا. حضور نے کہا بس اپنی سواریوں کو، اونٹوں کو یہیں نہر کرنا ہے اور سر یہیں منڈانے ہیں. اب خیال صحابہ کے دل میں آیا کہ ہم یہ تو پسپائی اختیار کر رہے ہیں، اور یہاں سے واپس جانا اور یہاں اونٹ کا ذبح کرنا اور بال کٹوانا، یہ کیسا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سب صحابہ خاموش بیٹھے رہے، انکار کسی نے بھی نہیں کیا. حضرت ام سلمہ ساتھ تھی. دیکھیے ازواج مطہرات کو اللہ نے کس طرح دین کی خدمت اور کیسے معاملات میں کیسی سمجھ عطا کی تھی، اور ان کا ساتھ حضور کو ایسے نہیں دین کے معاملات کے لیے بطور معاون بنا کے دیا تھا. حضرت ام سلمہ ساتھ تھی سفر میں. تو حضرت ام سلمہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ ایسا کریں، آپ نے کہا انہوں نے کیا نہیں ہے، وجہ کیا ہے کہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید اللہ کوئی حکم بھیج دے. آپ کے کہنے کے آگے پیچھے اللہ کا حکم بھی آ جاتا ہے، وہی آ جاتی ہے، اس لیے یہ بیٹھے رہے، کیا نہیں انہوں نے.
ابھی نہ بال کٹوائے نہ انہوں نے اونٹ ذبح کیے، لیکن آپ کہنے کی بجائے کر کے دکھائیں. جب آپ کر کے دکھا دیں گے کوئی ایک بھی نہیں ایسا نہیں ہوگا جو بیٹھا رہے گا اور کرے گا نہیں، اس لیے کہ آپ کے کرنے کو یہ اپنے دل و جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں. سبحان اللہ، کیسا مشورہ دیا کہ آپ کہیں گے تو انہیں وحی کا انتظار رہے گا، اور انہیں پتا ہے کہ اوپر بڑی عدالت بھی موجود ہے. تو مختلف موقعوں پہ چونکہ ایسا ہو چکا ہے، تو جب آپ کر کے دکھا دیں گے اس وقت پھر یہ سب کریں گے. یہ وہی بات ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منافق کا جنازہ پڑھانے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں. جب حضور نے پڑھانا شروع کر دیا، حضرت عمر بھی پیچھے کھڑے ہو گئے، نکلے نہیں جنازے سے. وجہ کیا کہ حضور نے پہلے کہا اور اب کر کے دکھایا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سمجھ پہ قربان، اور حضرات ازواج مطہرات کی خدمات پہ قربان. اگلی آیت کریمہ آپ دیکھیں، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مکہ میں 3 بڑے بازار تھے، یا عرب میں آپ کہہ سکتے ہیں اوقاز، مجنہ اور ذوالمجاز. لوگ پہلے ان بازاروں میں جاتے تھے. اسلام جب لے آئے صحابہ کرام تو بازاروں میں جانا بھی چھوڑ دیا. اللہ پاک نے کیا فرمایا، لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو. یہ ان بازاروں میں جانے کی اجازت مل گئی. ٹھیک ہے جی. اور فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. پھر جب تم عرفات سے روانہ ہو تو مشعر حرام کے پاس جو مزدلفہ میں واقع ہے اللہ کا ذکر کرو. اور وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، غور کرنا ذرا اس بات پہ، اللہ کا ذکر کرو اور اس کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کو ہدایت کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے. اللہ یہ خود بتا رہے ہیں بڑے پیار کے انداز میں کہ اس طرح اس کا ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، تمہیں رہنمائی دی ہے. اب کوئی کہے کہ صحابہ ہدایت یافتہ نہیں تو خدا کے کہنے پہ اسے اعتراض ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. بات اور کھل کے آ گئی کہ پہلے اس سے پہلے واقعی تم ناواقف تھے اور گمراہی میں تھے، لیکن اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے. اب بھی جس کو صحابہ کی ہدایت پہ شک ہو تو وہ قرآن کے ماننے والا نہیں ہو سکتا ہے. آگے دیکھیے میرے عزیز بھائیوں، اور اللہ فرما رہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ. اور اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھو، تم اسی جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں. عام عرب عرفات میں ٹھہرتے تھے اور قریش یہ مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے. اللہ نے یہاں پر بھی صحابہ کرام کی تربیت کر دی اور فرمایا کہ اب تمہیں عام لوگوں کی طرح ہی ٹھہرنا ہوگا، اور انہوں نے مان کر دکھایا ہے. فرمایا اللہ سے ان اللہ غفور الرحیم واستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. ومن یشری 207 آیت نمبر، ومن یشری نفس ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. ہجرت کے وقت حضرت صہیب جب مکہ المکرمہ سے نکلے تو قریش کے چند آدمیوں نے ان کا پیچھا کیا. حضرت صہیب سواری سے اتر پڑے، ترکش میں تیر تھے، تیر لے کر مستعد ہو گئے. خطاب کر کے کہا قریش تم جانتے ہو میں تیر انداز ہوں اور بہت اچھا تیر انداز ہوں، جب تک ایک تیر بھی باقی ہے میں تم سے لڑتا رہوں گا، تم مجھ پہ قابو نہیں پا سکتے. تیروں کے ختم ہونے کے بعد جب تک تلوار کا کچھ حصہ بھی باقی رہے گا پھر تلوار چلاؤں گا، شمشیر زنی کروں گا. اس کے بعد پھر جو تم سے ہوتا ہے تم کر لینا. ہاں اگر لڑائی کے بغیر چاہتے ہو تو پھر ایک بات ہے، مکہ میں اپنا مال بتا دیتا ہوں، اس پہ جا کے قابض ہو جاؤ اور مجھے چھوڑ دو. انہوں نے منظور کر لیا. جب ان سے چھوٹ کر حضور کی خدمت میں مدینہ آئے، سارا قصہ عرض کیا تو حضور بہت خوش اور فرمایا اے ابو یحییٰ تمہاری بے خوب نفع بخش ہوئی، تمہاری بے خوب نفع بخش ہوئی. اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی ومن الناس، اور لوگوں میں وہ شخص بھی ہے، من الناس من تبعیضیہ، من یشری جو بیچتا ہے، کس کو؟ جو سودا کر لیتا ہے. من یشری جو سودا کرتا ہے اپنی جان کا، ابتغاء مرضات اللہ اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے اللہ کی خوشنودی کی خاطر. واللہ رؤوف بالعباد، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے. میرے عزیز بھائی اور دوستو آگے دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، آیت نمبر 208. اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. حضرت عبداللہ ابن السلام آپ جانتے ہیں کہ یہود کے بڑے عالم تھے.
سابقہ کتب کے جاننے والے تھے. بس میں سبق مکمل کر رہا ہوں، اس بات کو سن لیں. تو حضرت عبداللہ ابن سلام جب اسلام لائے، مخلص صحابہ کرام میں سے تھے. دل میں خیال آیا کہ نماز میں قرآن مجید کی طرح تھوڑا سا حصہ تورات کا بھی پڑھ لیا کروں، وہ بھی آسمانی کتاب ہے. حضور سے مشورہ کیے بغیر حضرت عبداللہ ابن سلام نے جب یہ سلسلہ شروع کیا، اللہ پاک کو اس پہ اطلاع ہوئی اور اللہ پاک نے یہ حکم نازل فرمایا ہے مکمل اسلام میں داخل ہونے کا، اور صحابہ نے مکمل اسلام میں داخل ہو کے بتایا ہے، دکھایا ہے. میرے عزیز بھائیوں، اگلی آیت کریمہ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، منافق مخلص صحابہ کا، غریب صحابہ کا، حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت صہیب، حضرت خبیب، ان کا مذاق اڑاتے تھے، تمسخر کرتے تھے. اللہ نے دفاع کیا اور یہ بتایا ہے کہ منافق منافق تھے اور مخلص مخلص تھے. ان کی کبھی سوسائٹی ایک نہیں ہوئی. بس سبق کو یہاں پہ روکتا ہوں، آگے کوشش کریں. آیات ہم لکھ کر بھیج دیتے ہیں، آیات ہم لکھ کے بھیج دیتے ہیں. دوست کہہ رہے ہیں استادوں کو یوں نہیں کہتے، میرے آپ سب بھائی ہیں اور بڑا آپ سے پیار کا رشتہ ہے، بے تکلفی ہے، کوئی بات نہیں، ایسی بات. وہ میرے بھائی ہیں، انہوں نے کہا بس کریں تو کہہ سکتے ہیں. روزہ ہے اور روزے میں ظاہر ہے کہ انسان کے اور کئی تقاضے اچھا خاصا اس پہ بوجھ ڈالتے ہیں، اس لیے سبق مکمل ہو گیا. بس اب بات جو ضروری ہے وہ سن لیں کہ آیات کے نمبر ہم لکھ کے گروپ میں بھیجتے ہیں، آپ اپنے قرآن مجید میں نشاندہی کر لیا کریں. اور دوسری بات یہ ہے، ساتھ ساتھ تھوڑا سا اپنے قرآن کے اوپر جو حاشیے کی خالی جگہ ہوتی ہے وہاں ہلکی سی نشاندہی نکات کی بھی کر لیا کریں، ہمیں بھی آپ کی ان چیزوں سے فائدہ ہوگا بعد میں کبھی. اور دوسرا یہ ہے کہ مشق بھی کر لیا کریں. کل آپ کو سیقول الصفحاء پہ حضرت حیدری شہید کا درس دیا تھا کہ کعبہ عبادت کا قبلہ ہے، صحابہ اطاعت کا قبلہ ہے. آپ اس کی بھی تیاری رکھیں. مجھے کلپ کسی نے نہیں بھیجا، چلو رمضان ہے کوئی بات نہیں، لیکن کوشش بہرحال کیا کریں. اور یہ بھی کوشش فرمایا کریں کہ کچھ لکھ لیا کریں روزانہ، خلاصے کے طور پہ کچھ اپنے پاس، بے شک ایک پیج ہو، 2 صفحے ہو، لکھ لیا کریں. آپ نے بھی آگے یہ دورے کرانے ہیں، کورس کرانے ہیں، دورہ تفسیر پورے کا پورا کرانا، اس کے لیے بہت بڑے علم اور وسعت کی ضرورت ہے. اللہ پاک وہ بھی توفیق عطا فرمائے. لیکن اس طرح کے مختصر دورات آپ کرا سکتے ہیں اور قرآن مجید کے ساتھ اس طرح جڑے رہنے کا اللہ پاک ایک موقع عطا فرمائیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، استغفر اللہ ونتوب الیک. پروردگار عالم، جن پاکیزہ ہستیوں کا تذکرہ اللہ ان بابرکت دنوں میں ہم کر رہے ہیں، مولا ہمیں اللہ وہ تو ہم نہیں بن سکتے لیکن ان کی نقل اتارنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ان کا ناقل بنا دے. پروردگار عالم ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا دے. ہم سب کی چھوٹی بڑی تمام ضروریات اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.